اللہ 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 اللہ۔ اللہ کی جو تعریف ہے نا، یہ صرف ہم اور آپ نہیں کرتے، دنیا کی ہر شے اللہ کی تعریف حمد کرتی ہے۔ کہ اللہ فرشتوں میں جو افضل ہے، فرشتوں میں جو افضل ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تعریف حمد بیان۔ سورہ غافر آیت نمبر 7، اس میں اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے، ومن حولہ، اور جو اس کے اطراف ہیں، یسبحون بحمد، یسبحون بحمد ربہم، رب کی حمد بیان کرتے ہیں۔ ایک اور آیت ہے سورہ اسراء، اس میں اللہ فرماتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تسبح لہ، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ کون؟ ساتوں آسمان، ساتوں آسمان، اور والارض، اور زمین، سات زمینیں ہیں۔ یہ آسمان بھی، آسمان کی مخلوق نہیں، مخلوق بعد میں اس کا ذکر کرتا ہے اللہ، اور اس سے پہلے کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو آسمان ہے نا، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو زمین ہے والارض، اور یہ جو زمین ہے ومن فیہن، آگے فرماتے ہیں جو کچھ اس میں ہے، اللہ فرماتے ہیں من فیہن، آسمان کے اوپر رہنے والی ساری چیزیں، اور زمین کے اوپر رہنے والی، زمین میں رہنے والی ساری چیزیں۔ یہاں تک نہیں، آگے ایک لفظ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہی لفظ حمد کا ہے۔ کوئی چیز نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی چیز نہیں دنیا و آسمان میں، لیکن وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف بیان۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تمہارے اندر اتنی بصیرت نہیں، تمہارا اتنا عقل نہیں کہ ان کی تسبیح کو تم سمجھ سکو۔ یہ جو درختیں ہیں یہ اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، اور یہ جو شجر و حجر ہے اور زمین کے جو ذرات ہیں یہ اللہ کی تسبیح گویا ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اور پانی کا ہر قطرہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اور جسے ہم جاندار سمجھتے ہیں وہ بھی، اور جسے ہم غیر جان سمجھتے ہیں وہ بھی، اور ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، بات یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ بھائی، نبی علیہ السلام سے لوگوں نے معجزہ طلب کیا، اے اللہ کے نبی، اگر آپ کے ہاتھ پہ ہمیں ایمان لانا ہے تو آپ کوئی معجزہ پیش کیجئے، ہم دیکھ کر آپ پہ ایمان لے آئیں۔ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں کنکریاں چھپا کے لائے اور لا کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اگر نبی برحق ہیں تو بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں بتاؤں یا تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ خود گواہی دے؟ میں بتاؤں، تم چاہتے ہو کہ میں بتاؤں، یا جس کو تم چھپائے رکھے ہو وہ گواہی دے؟ پریشان شجدر، ابھی کہنا ہی تھا کہ اس کے ہاتھ سے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، اس کے ہاتھ سے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، لا الہ الا اللہ۔ کون؟ ہاتھ میں موجود کنکریاں۔ اس پر لکھنے والے مفسرین لکھتے ہیں دیکھو کنکریاں جو تسبیح پڑھی ہیں نا، ویسے ہر چیز تسبیح پڑھتی ہے۔ یہاں بعض محققین نے یہ بات بتائی ہے کنکریوں کا تسبیح پڑھنا معجزہ نہیں ہے نبی کا۔ لکھنے والے یہاں تک لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کنکریوں کا تسبیح پڑھنا یہ معجزہ نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کی تو ہر شے تسبیح پڑھتی ہے بھائی، اللہ خود فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے تسبیح پڑھتی ہے، کنکریاں تسبیح پڑھتی ہیں، تو ان کا تسبیح پڑھنا معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ یہ ہے کہ ان کے پڑھنے کو لوگوں نے سنا۔ وہ جو کنکریاں تسبیح پڑھی نا، تو وہاں پر موجود رہنے والے اس تسبیح کو کیا کیے؟ سنے۔
یہ معجزہ ہے نبی علیہ